یہ چیز بھی شامل ہے کہ والدین ان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی سکھائیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا استاد کے یہ حقوق ہیں. باپ اپنے اولاد کو علیحدگی میں ماں کے حقوق بتائے کہ بیٹا یہ تمہاری ماں ہے, اس کی یوں خدمت کرنی ہے, اس کا کہا ماننا ہے, اس کا جو ہے وہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. ماں علیحدگی میں باپ کے حقوق سکھائے کہ بیٹا یہ جو ہے تمہارے والد ہیں, ان کا کہا ماننا ہے, ان کی فرما برداری کرنی ہے. اور ہر تربیت کے اندر رب ذوالجلال کی ذات کا ذکر ضرور کریں. یہ وہ تربیت اس انداز میں, ان کا کہا مانو گے تو اللہ خوش ہوگا, اللہ راضی ہوگا. بیٹا محنت کرو گے تو اللہ تمہیں پھل دے گا. آج تو رب ذوالجلال کی ذات کا نام ہی تربیت میں نہیں لیا جاتا. باپ کہتا ہے بیٹا محنت کرو آگے نکلو گے, محنت کرو بڑے آدمی بنو گے. ماں کہتی ہے محنت کرو تو یہاں تک پہنچ جاؤ گے, بڑے افسر بنو گے. لیکن اگر اللہ کی ذات کو بیچ میں رکھو تو اس کی برکت بھی ملے گی. اور بیٹا دنیا پرست نہیں بنے گا, اللہ پرست رہے گا. اگر رب کی ذات کو بیچ سے نکال دیا تو پھر اولاد کو دنیا کے پیچھے چل جائے گی, اللہ کی ذات کو بھول جائے گی. اگر اس انداز میں بھی تربیت کرنی ہے تو یوں کہو بیٹا محنت کرو, اللہ محنت کا پھل دیتا ہے. محنت کرو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا, اللہ تمہیں بڑا آدمی بنائے گا. تاکہ اولاد دنیا کی کسی بھی اونچی کرسی پہ پہنچ کے اللہ کی ذات سے بغاوت نہ کرے, رب ذوالجلال سے وہ اللہ کی ذات کو نہ بھولے. ہر دفعہ جب ماں نے تربیت کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو بیچ میں بیان کیا ہوگا تو بیٹا بھی ہر دفعہ اپنے رب کو یاد کرنے والا بن جائے گا. سبحان اللہ. اس انداز میں حقوق بتائیں کہ رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں, ہمساؤں کے یہ حقوق ہیں, باپ کے یہ ہیں, ماں کے یہ ہیں, استاد کے یہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے, ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا. تو میرے محبوب نے اس بیٹے سے پوچھا, یعنی باپ کی طرف اشارہ کر کے, من ھذا, یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابھی یہ میرے ابا جی ہیں. تو میرے محبوب نے اس بیٹے کو اس کے والد کی حقوق بتائے. فرمایا فلا تمشی اماما, اے بیٹے جب تیرے ابا جی چل رہے کبھی بھی چلتے ہوئے بھی ان سے آگے نہ نکلنا. عجیب کہیں موقع ملے ان کے ساتھ چلنے کا تو ادب یہ ہے کہ ان کے آگے تمہارا قدم نہ جائے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا. اور یہ عام ہے چلتے ہوئے بھی, اور فرمایا گفتگو کرتے ہوئے بھی. یہ نہیں کہ تمہارے ابا جی بات کر رہے ہوں اور تم کو ابا جی چپ کرے, آپ کو نہیں پتا, میں بتاتا ہوں. ان کی بات ختم ہونے سے پہلے اپنی بات نہ کرنا, نہ چلتے ہوئے ان کے آگے نکلنا, نہ بات کرتے ہوئے ان سے آگے چلنا. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے, کیا صحابہ نے اپنے اولاد کی تربیت کی. بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب العلم میں. میرے محبوب نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا. سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ صحابہ, ایک درخت ہے جس کے پتے پت جھڑ کے موسم میں بھی نہیں گرتے, یعنی جب خزاں کا موسم ہوتا ہے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں, لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. اور فرمایا کہ وہ درخت اس کی مثال مسلمان جیسی ہے, مسلمان جیسی ہے, بتاؤ وہ درخت کون سا ہے. اب جس وقت صحابہ سے یہ پوچھا تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سارے صحابہ جنگل میں جو درخت ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچو بچار شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے وہ بھی بیٹھے تھے, کہنے لگے میرے دل میں جواب آ گیا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے. وہ درخت ہے کھجور کا. کہتے مجھے جواب آ گیا تھا, لیکن کہتے میں بولا اس لیے نہیں, میں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ابا جی حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی اور بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہیں, میں چھوٹا. کہتے ہیں میں نے جواب دے دیا تو یہ بھی کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جا کہ بڑے تو بولے نہیں, یہ چھوٹے نے جواب دے دیا. کہتے ہیں میں یہ سوچ کے کہ کہیں یہ بے ادبی نہ بنے, میں سوچ کے چپ رہا. میرے محبوب نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بعد میں گھر جا کے اپنے ابا جی سے کہنے لگا, ابا جی مجھے جواب آ گیا تھا,
میں نے یہ سوچ کے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، میں نے صرف ادب کے پیش نظر نہیں بیان کیا۔ حضرت عمر بیٹے کی بات سن کے خوش بھی ہوئے، لیکن ساتھ یہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو جواب دے دیتا نا تو مجھے کوئی 70 اونٹ جو ہے وہ سرخ آن کے دے، مجھے وہ اتنے محبوب نہیں جتنا تیرا جواب محبوب ہونا تھا۔ کیوں؟ اس پہ فخر کس بات پہ؟ کہنے لگے اس لیے کہ تو نے جب جواب دینا تھا بڑے بڑے صحابہ کو نہیں آ رہا تھا، تو نے جواب دے دینا تھا، میرے نبی کا دل خوش ہو جانا تھا کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا۔ حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آنی تھی تو حضور مسکراتے تو ہمارا دل اتنا خوش ہوتا کہ میں نے یہ جانا کہ میرے بیٹے کے جواب کی وجہ سے آج رسول اللہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ مجھے یہ مسکراہٹ اتنی قیمتی ہوتی کہ سرخ اونٹ بھی مجھے اتنے قیمتی نہیں تھے جتنا رسول اللہ کی وہ مسکراہٹ مجھے قیمتی ہوتی جو تمہارا جواب سن کے میرے نبی کے ہونٹوں پہ آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تربیت بھی تو حضرت عمر کی ہے اور بارگاہ رسالت کی تربیت ہے۔ فلا تمشی اماما، ابا جی سے آگے نہیں نکلنا۔ بات کرتے ہوئے آج رات 4 کلاسیں پڑھ جائے تو کہتی ہے کہ ابا جی آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے کرنی ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ اسے سوچنا چاہیے جب تو بول نہیں سکتا تھا تجھے تو بولنا تیرے باپ نے سکھایا، آج 4 لفظ آ گئے تو باپ کو آنکھیں نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابا جی آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا میں بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے تربیت کی، فرمایا فلا تمشی اماما، اپنے ابا جی سے کبھی بھی آگے نہ نکلنا، اور ساتھ فرمایا ولا تجلس قبلہ، ابا جی کھڑے ہوں اور تو بیٹھ جائے، فرمایا یہ بھی ادب نہیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے تو نے بیٹھنا بھی نہیں، اگر وہ کھڑے ہیں تو تو نے بھی ادب میں کھڑے رہنا ہے۔ ادب یہ ہے کہ تمہارے ابا جی پہلے بیٹھیں اور تم ان کے بعد میں بیٹھو۔ اور فرمایا فلا تدعو باسمی، کبھی بھی اپنے ابا جی کا نام لے کے نہ بلانا، کبھی بھی ان کا نام لے کے، ہاں کہیں نام بتانا پڑ جائے تو پھر یہ کہہ سکتے ہو میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن اپنے ابا جی کو مخاطب کرتے ہوئے بلاتے ہوئے ان کا نام نہ لینا، یہ بھی ادب نہیں۔ انہیں ابا جی، انہیں ادب کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ بلانا۔ اور دوسری احادیث کے اندر میرے محبوب نے والدین کو بھی یہ تلقین کی کہ جب تم اپنی اولاد کو بلاؤ تو انہیں حقیر اور اس طرح کے ہلکے ہلکے لفظوں سے نہ بلاؤ، بلکہ انہیں بھی عزت کے لفظوں سے بلاؤ تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آج تم انہیں عزت دو گے، کل یہ بڑے ہو کر تمہاری عزت کریں گے، لیکن انہیں اگر حقیر لفظوں سے بلاؤ، یعنی یہ بھی والدین کو بھی تربیت ہے کہ وہ بھی اپنے اولاد کو عزت والے لفظوں سے۔ قرآن کے اندر حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نام بھی دے سکتے تھے، لیکن یا بنیا، یا بنیا، بنیا بنی بنی کا بنیا تصغیر ہے اور محبت کا یہ لفظ ہے، اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے بچڑے، یا بنیا، اے تصغیر، محبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بڑے محبت بڑے انداز میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یا بنیا کہہ کے بلایا۔